السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 کے بچوں، آج ہم پھر سبق نمبر 5 کی ہی ریڈنگ کریں گے۔ تو کل کیا ہوا تھا کہ یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ نامہذب آدمی کیا ہے ایک کتوں کی طرح آپس میں بحث کرتے کرتے لڑ بھڑتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق کیا ہے، جس قدر تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اسی قدر تکرار میں کمی ہوتی ہے۔ یعنی جس قدر انسان کے اندر سلیقہ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے تو ان دونوں کے بیچ کیا ہے تکرار یعنی بحث نہیں ہوتی ہے۔ اگر بحث کی نوبت آ بھی جاتی ہے تو عقل مندی سے کام لیتے ہیں اور ایک آدمی یا دونوں کے دونوں خاموش ہو جاتے ہیں، بات کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں بیوقوفوں کی طرح۔ تو چلیے، کہیں عرقش ہو کر رہ جاتی ہے، کہیں تو تکار تک نوبت آ جاتی ہے، کہیں آنکھ بدلنے اور ناک چڑھانے اور جلدی جلدی سانس چلنے ہی پر خیر گزر جاتی ہے۔ مگر ان سب میں کسی نہ کسی قدر کتوں کی مجلس کا اثر پایا جاتا ہے۔ پس انسان کو لازم ہے کہ اپنے دوستوں سے کتوں کی طرح بحث و تکرار کرنے سے پرہیز کرے۔ انسانوں میں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے اور ان کے پرکھنے کے لیے بحث و مباحثہ ہی کسوٹی ہے، اور اگر سچ پوچھو تو بے مباحثہ اور دل لگی کے آپس میں دوستوں کی مجلس بھی پھیکی ہے۔ مگر ہمیشہ مباحثہ و تکرار میں تہذیب و شائستگی، محبت اور دوستی کو ہاتھ سے نہ دینا چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک دوستوں کے اندر بحث و مباحثہ نہیں ہوگا تب تک مجلس پھیکی ہے، مزہ نہیں آئے گا۔ لیکن یہ کہ بحث و مباحثہ کیا جائے، لیکن اس کو ایک تہذیب ایک شائستگی کو اپناتے ہوئے کہ آپس میں دشمنی نہ ہونے پائے۔ پس اے میرے عزیز ہم وطنوں، جب تم کسی کے برخلاف کوئی بات کہنی چاہو یا کسی کی بات کی تردید کا ارادہ کرو تو خوش اخلاقی اور تہذیب کو ہاتھ سے مت دو۔ اگر ایک ہی مجلس میں دو بدو بات چیت کرتے ہو تو اور بھی زیادہ نرمی اختیار کرو۔ چہرہ، لہجہ، آواز، وضع، لفظ اس طرح رکھو جس سے تہذیب اور شرافت ظاہر ہو مگر بناوٹ بھی نہ پائی جائے۔ تردیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ سادگی سے معذرت کے الفاظ استعمال کرو۔ مثلاً یہ کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، شاید مجھے دھوکہ ہوا یا میں غلط سمجھا۔ گو بات تو عجیب ہے مگر آپ کے فرمانے سے باور کرتا ہوں۔ جب 3 دفعہ بات کا الٹ پھیر ہوا اور کوئی اپنی رائے کو نہ بدلے تو زیادہ تکرار مت بڑھاؤ، یہ کہہ کر میں اس بات کو پھر سوچوں گا یا اس پر پھر خیال کروں گا۔ جھگڑے کو ہنسی خوشی دوستی کی باتیں کہہ کر ختم کر دو۔ دوستی کی باتوں سے اپنے دوست کو یقین دلاؤ کہ اس 2-3 دفعہ کی الٹ پھیر سے تمہارے دل میں کچھ کدورت نہیں آئی ہے اور نہ تمہارا مطلب باتوں کی الٹ پھیر سے اپنے دوست کو کچھ تکلیف دینے کا تھا، کیونکہ جھگڑا یا شبہ زیادہ دنوں تک رہنے سے دونوں کی محبت میں کمی ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ رفسی ٹوٹ جاتی ہے اور ایسی عزیز شے یعنی جیسی کہ دوستی ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ہم وطنوں، اگر کسی کے برخلاف تمہیں کوئی بات کہنی ہے تو ہم اپنی بات کو، اپنی آواز کو ایک نرمی سی اور چہرے کو بگاڑ کر نہیں بلکہ ایک اچھا چہرہ بنا کر کے بات کو یوں کہو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یا میں سمجھا نہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنی آواز میں ایک بلند آواز سے کہو تاکہ سننے والوں کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ جب کہ تم مجلس میں ہو جہاں مختلف رائے کے آدمی ملے ہوئے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو جھگڑے اور تکرار اور مباحثہ کو آنے مت دو، کیونکہ جب تقریر بڑھ جاتی ہے تو دونوں کو ناراض کر دیتی ہے۔ جب دیکھو تقریر لمبی ہوتی جاتی ہے اور تیزی اور زور سے تقریر ہونے لگتی ہے تو جس قدر جلد ممکن ہو اس کو ختم کرو اور آپس میں ہنسی خوشی مذاق کی باتوں سے دل کو ٹھنڈا کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہم وطن اس بات پر غور کریں کہ ان مجلسوں میں آپس کی مباحثہ اور تکرار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو جھگڑا اور تکرار کی نوبت آنے ہی مت دو، لیکن جب دیکھو کہ جب جھگڑا اور تکرار کی نوبت آ رہی ہے تو بات کو پلٹ کر کے دوسری بات کرنے لگو۔ ایسا نہ ہو کہ بات اور بڑھتی چلی جائے اور ایک اچھا دوست انسان کھو بیٹھے۔ اس لیے ہمیشہ سوجھ بوجھ سے انسان کو بات کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔